السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کی وہ قوم پیدا کی جو ایمان میں بڑھے ہوئے تھے، اس ایمان اور یقین پر قائم تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں جن پر دین اپنے کمال پر پہنچا، اور یہی دین ہے جس کی تعلیم پر عمل کر کے خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کی جا سکتی ہے۔ بس جب صحابہ اپنے ایمان کی معراج کو چھونے لگے تو ان کا ہر حرکت و سکون اور ہر عمل خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ہو گیا، اور جو عمل اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہوئے یا چاہنے کے لیے ہو وہی عمل صالح کہلاتا ہے۔ بس ان آیات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی سے اپنے اندر ایک عظیم انقلاب لانے والے لوگوں کا ہی ذکر ہے جو اپنی تمام پرانی بد عادات کو چھوڑ کر اپنے ایمان میں اس قدر مضبوط ہوئے کہ انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ایمان میں مضبوطی اور اعمال صالحہ بجا لانے کے لیے وہ بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار رہیں گے۔ اگر خاموشی سے سختیاں برداشت کرنی پڑیں تو وہ کریں گے، کیونکہ ایک وقت میں جب سختی کا مقابلہ کرنے کی اجازت نہیں تھی تو اس وقت ایمان میں مضبوطی کا تقاضا یہی تھا
کہ خاموشی سے سختیاں جھیلو. اس وقت عمل صالح یہی تھا کہ سختی کا جواب سختی سے نہیں دینا. جب یہ حکم ہوا کہ وطن چھوڑ کر ہجرت کر جاؤ تو ایمان کی مضبوطی اور عمل صالح یہی تھا کہ بغیر کسی تردد کے وطن چھوڑ دیں. جب دشمن کو سزا دینے کے لیے جنگ کا حکم ہوا تو ایمان کا تقاضا اور عمل صالح یہی تھا کہ ہر قسم کے نتائج سے بے پرواہ ہو کر دشمن کو سزا دو. یہ نہ دیکھو کہ میرے پاس ہتھیار ہیں یا نہیں، دشمن کی طاقت اور میری طاقت میں کوئی نسبت ہے یا نہیں. غرضی کے ایمان لانے کے بعد کوئی بھی عمل اور کوئی بھی نیکی جب خدا تعالیٰ کی رضا کے تابع ہو جائے، اپنی جان کو انسان خدا تعالیٰ کی امانت سمجھنے لگے، جس کا حق صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ایسے لوگوں کو میں ضرور جنت میں داخل کروں گا، اور جنت میں بھی ایسے بالا خانے میں لیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. اور یہ جنتیں دائمی انعامات اور دائمی زندگی کی علامت ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بہترین اجر ہے جو ہم ایمان میں کامل اور اللہ تعالیٰ کی خاطر ہر عمل کرنے والے کو دیتے ہیں. اور یہ لوگ جو بہترین اور دائمی جنتوں کا اجر پانے والے ہیں، یہ لوگ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انتہائی صبر سے قربانیاں دیں. وہ اپنے ایمانوں کو سلامت رکھا، اپنے رب پر کامل توکل رکھتے ہوئے اس یقین پر قائم تھے کہ اگر ہم نے صبر کے نمونے دکھاتے ہوئے اپنے ایمان کی حفاظت کی اور ہر عمل خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے بجا لاتے رہے تو اللہ تعالیٰ جو سچے وعدوں والا ہے ضرور اجر سے نوازے گا. بس یہ ایمان میں مضبوطی اور اعمال صالحہ بجا لانے کی طرف توجہ، جیسا کہ میں نے کہا، ان صحابہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور قوت قدسی کی وجہ سے پیدا ہوئی. آج میں صبر کے حوالے سے چند احادیث پیش کروں گا جن سے پتہ چلتا ہے کہ مومنین میں اس خلق کے پیدا کرنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا اسلوب اور طریقے سکھائے، اور پھر صحابہ نے جو ایمان میں ہر دن ترقی کرتے چلے گئے یا ترقی کرتے چلے جانے والے تھے، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کس طرح صبر و استقامت کے اعلیٰ معیار قائم کیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عام روزمرہ کے معاملات سے لے کر دشمنوں کے مقابلہ تک میں صبر دکھانے کے قرینے سکھائے، اور یہ سکھاتے ہوئے ہمیں نصائح فرمائی کہ کس وقت تم نے کیا کرنا ہے. آج میں سب سے پہلے جو حدیث پیش کروں گا اس کا تعلق دشمنوں کے ساتھ نہیں بلکہ عائلی زندگی کے صبر کے ساتھ ہے کہ عائلی زندگی میں کس طرح گزارنا چاہیے ایک دوسرے کو، خاوند اور بیوی کو. کئی عورتوں کے بھی خطوط آتے ہیں اور اگر ملاقات کا موقع مل جائے تو اس میں بھی شکایات کرتی ہیں کہ ہماری بیٹیاں ہیں مثلا اور بیٹا کوئی نہیں، جس کی وجہ سے خاوند اور سسرال والے مستقل تانا دیتے رہتے ہیں. گھریلو زندگی اجیرن ہوئی ہے، یا بیٹیاں خود بھی لکھ دیتی ہیں
کہ ہمارے باپ کا ہمارے ساتھ بیٹی ہونے کی وجہ سے نیک سلوک نہیں ہے، اور ہماری زندگی مستقل اذیت میں ہے۔ اس بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی ایک حدیث ایسی ہے جو لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ بہت سارے ایسے ہیں جو دین علم بھی رکھتے ہیں، جماعتی کام بھی کرنے والے ہیں، لیکن پھر بھی گھروں میں ان کے سلوک اچھے نہیں ہوتے۔ اس کے حدیث کے سننے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ کوئی انسان جس میں ہلکی سی بھی ایمان کی رمق ہو اپنی بیٹیوں کو بیوی یا بیٹیوں کے لیے تانا کا ذریعہ نہیں بنائے گا۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صرف بیٹیوں کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا گیا اور اس نے اس پر صبر کیا تو وہ بیٹیاں اس کے اور آگ کے درمیان روک ہوں گی۔ کون دنیا میں شخص ہے جس سے چھوٹی موٹی غلطیاں اور گناہ سرزد نہ ہوتے ہیں؟ کون شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں نہیں آنا چاہتا؟ لیکن ہر ایک اس پناہ کی خواہش رکھتا ہے۔ تو بیٹیوں والوں کو یہ خوشخبری ہے کہ مومن بیٹیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائے گا۔ بعض مسائل پیدا ہوتے ہیں، ان کو حل کرنا، اور اس معاشرے میں بھی ہمیں بہت سارے مسائل نظر آتے ہیں بیٹیوں کی وجہ سے، ان کو برداشت کرنا اور کسی بھی طرح بیٹیوں کو یہ اظہار نہ ہونے دینا یا ماؤں کو بیٹیوں کی وجہ سے نشانہ نہ بنانا، یہ ایک مومن کی نشانی ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ باتیں جو ہیں اس کے اور آگ کے درمیان روک بن جاتی ہیں۔ پھر ایک حدیث میں ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو بڑے زود رنج ہوتے ہیں، دراصل اس بات پر ناراضگی ہو جاتی ہے ان میں، اور اس وجہ سے پھر اپنی اس معاشرے سے میں گھلنا ملنا پسند نہیں کرتے۔ یحییٰ بن وثاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک بزرگ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مسلمان جو لوگوں سے ملتا جلتا رہتا ہے اور ان کی تکلیف دہ باتوں پر صبر کرتا ہے اس مسلمان سے بہتر ہے جو نہ تو لوگوں سے میل ملاپ رکھتا ہے اور نہ ہی ان کی تکلیف دہ باتوں پر صبر کرتا ہے۔ بس اس میل ملاپ سے ہو سکتا ہے کسی اچھے اخلاق اور صبر سے دوسرے بھی متاثر ہو جائیں، نصیحت حاصل کر جائیں، معاشرے میں بہتری پیدا ہو جائے، لوگ اپنی اصلاح کی کوشش کریں، اور یہ پھر اس طرح ملنے جلنے سے کوئی دوسرے کی اصلاح کا ذریعہ بن جائے۔ پھر انسان کے اپنے اندر صبر کی وجہ سے جو وسعت حوصلہ پیدا ہوتی ہے وہ اسے مزید نیکیوں کی طرف لے جاتی ہے، مزید نیکیوں کا باعث بنتی ہے۔ اور پھر یہ بھی ایک نصیحت اس میں آ گئی کہ صبر جو ہے وہ اس کی عادت انسان کو ڈالنی چاہیے۔ ذرا ذرا سی باتوں پر آپس کے جھگڑے بے صبری کی وجہ سے جو ہوتے ہیں ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی وسعت حوصلہ کا ذکر فرماتے ہوئے ایک جگہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نصیحت فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاقتور پہلوان وہ شخص نہیں جو دوسرے کو پچھاڑ دے، اصل پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھتا ہے۔ بس
خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک پہلوان وہ ہے جو غصے پر قابو پانے والا ہے، اور یہی عمل صالح ہے جو ایک مومن کو خدا تعالیٰ کا قرب دلاتا ہے، اسے قریب کرتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عظیم اسوہ اس صبر کے اظہار میں کیسا تھا، اس بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کبھی کسی کو نہیں مارا، نہ کسی عورت کو، نہ کسی خادم کو، سوائے اس کے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے کسی کو مارا ہو۔ آپ کو جب کبھی کسی نے تکلیف پہنچائی تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس سے انتقام نہیں لیا۔ ہاں، جب اللہ تعالیٰ کے کسی قابل احترام مقام کی حد تک اور بے حرمتی کی جاتی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی خاطر انتقام لیتے تھے۔ بس یہ وہ عظیم اسوہ ہے جو صبر کے مضمون کی حقیقی تصویر پیش کرتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ابو کبشہ انماری بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ 3 باتوں کے متعلق میں تمہیں تاکیداً کہتا ہوں، اور میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، بس تم اسے خوب یاد رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بندے کا مال صدقے سے کم نہیں ہوتا، اور وہ بندہ جس پر کوئی ظلم کیا گیا ہو اور اس نے اس پر صبر کیا تو اللہ تعالیٰ اسے عزت میں بڑھاتا ہے، اور وہ بندہ جس نے کسی سوال کا دروازہ کھولا تو اللہ تعالیٰ اس پر فقر کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ بس یہ بات یہاں صبر کے حوالے سے میں کرنے جاتا ہوں۔ ہمیشہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ظلم پر خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر صبر اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا مقبول ہے کہ اس کی عزت اللہ تعالیٰ خود قائم فرما دیتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں روزمرہ معاملات میں اگر لوگ اس اصل کو سمجھ لیں تو ایک پرامن معاشرہ قائم ہو جائے۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے، عمر بن سعد اپنے والد سعد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان پر مجھے تعجب آتا ہے، اس لیے کہ جب اسے کوئی خیر پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کا شکر بجا لاتا ہے، اور جب اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اس پر اجر کی امید رکھتا ہے اور صبر سے کام لیتا ہے۔ مسلمان کو ہر حال میں اجر ملتا ہے، یہاں تک کہ اس لقمے میں بھی جو وہ اپنے منہ میں ڈالتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں اس کی تفصیل یوں بیان ہوئی ہے، حضرت صہیب بن سنان بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کے سارے کام برکت ہی برکت ہوتے ہیں، یہ فضل صرف مومن کے لیے مختص ہے۔ اگر اس کو کوئی خوشی و مسرت اور فراخی نصیب ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہے، اور اس کی شکر گزاری اس کے لیے مزید خیر و برکت کا موجب بنتی ہے، اور اگر اس کو کوئی دکھ اور رنج، تنگی اور نقصان پہنچے تو وہ صبر کرتا ہے، اور اس کا یہ طرز عمل بھی اس کے لیے خیر و برکت کا ہی باعث بن جاتا ہے، کیونکہ وہ صبر کر کے ثواب حاصل کرتا ہے۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کو کوئی مصیبت، کوئی دکھ، کوئی رنج و غم، کوئی تکلیف اور پریشانی نہیں پہنچتی، یہاں تک کہ کانٹا بھی نہیں چبھتا، مگر اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ ایک لمبی روایت ہے جس میں خدا تعالیٰ کے پسندیدہ اور ناپسندیدہ لوگوں کا ذکر ہے، وہ پیش کرتا ہوں۔ مطرف بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ تک حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت پہنچی، اور میں خواہش رکھتا تھا کہ ان سے ملاقات ہو جائے۔ پھر جب میں ان سے ملا تو عرض کی کہ اے ابو ذر، مجھ تک آپ کی ایک روایت پہنچی ہے
میں خواہش رکھتا تھا کہ آپ سے ملاقات ہو اور اس کے بارے میں آپ سے پوچھوں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اب مل لیا ہے تو پوچھو۔ میں نے کہا مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ 3 شخص ایسے ہیں جنہیں اللہ عز و جل پسند کرتا ہے اور 3 شخص ایسے ہیں جنہیں اللہ عز و جل ناپسند کرتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں، اور مجھے خیال بھی نہیں آ سکتا کہ میں اپنے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولوں۔ یہ بات انہوں نے 3 مرتبہ کہی۔ تو میں نے پوچھا کہ وہ 3 کون سے شخص ہیں جنہیں اللہ عز و جل پسند کرتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ شخص جو اللہ کے راستے میں جنگ کے لیے نکلا اور مجاہد ہوتے ہوئے اور اس کا مجاہد ہوتے ہوئے اور اس کا اجر خدا کے ہاں قرار دیتے ہوئے دشمن سے لڑائی کی یہاں تک کہ قتل ہو گیا۔ اور تم اللہ عز و جل کی کتاب میں پاتے ہو کہ اللہ تو ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کے راستے میں صف باندھ کر لڑتے ہیں، اور وہ شخص جس کا ہمسایہ اسے تکلیف دیتا ہو اور وہ اس کی تکلیف پر صبر کرے اور اپنے آپ کو روکے رکھے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ موت یا زندگی کے ذریعے اس کے لیے کافی ہو جائے، اور ایسا شخص جو قوم کے ساتھ سفر پر ہو یہاں تک کہ نیند اور انہیں بوجھل کر دے اور وہ رات کے آخری حصے میں پڑاؤ کریں، اور وہ شخص اپنا وضو کرے اور نماز کے لیے کھڑا ہو جائے۔ میں نے عرض کی کہ وہ کون سے 3 شخص ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ فخر و مواحت کرنے والے اور تکبر کرنے والا، اور تم اللہ عز و جل کی کتاب میں پاتے ہو اللہ یقیناً ہر شیخی کرنے والے اور فخر کرنے والے سے پیار نہیں کرتا، اور وہ بخیل جو احسان کو جتانے والا ہو، اور ایسا تاجر جو قسمیں کھا کھا کر بیچنے والا ہو۔ تو اس میں جو 3 پسندیدہ لوگ ہیں ان میں صبر کرنے والا کا ذکر ہے کہ صبر کرنے والے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ حضرت علی ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ایمان میں صبر کی حیثیت ایسی ہے جیسے کہ جسم میں سر کی، جب صبر نہ رہا تو ایمان بھی نہ رہا۔ ایک مومن کو ہمیشہ تلقین کرتے ہیں کہ ہمیں کس طرح اپنے تکلیفوں اور دکھوں میں اظہار کرنا چاہیے اپنے جذبات کا، کس کا ہم رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو یہ سب باتیں ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ کس طرح دعا کرنی چاہیے اس بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیان کرتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ فرماتے ہیں جس بندے کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اور اے میرے اللہ مجھے مصیبت میں اجر دے اور میرے لیے اس کے بعد اس سے بہتر عطا کر۔ تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مصیبت کے بدلے میں اس کو اجر دیتا ہے اور اس کے بعد اس کو اس سے بہتر عطا فرماتا ہے۔ اور یہ مصیبتیں یا تکالیف جو ہیں وہ ذاتی زندگی میں بھی ہیں، جماعتی زندگی میں ہیں، قومی زندگی میں بھی ہیں۔ ہر جگہ یہی اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کے آگے جھکتے ہوئے، ان تکالیف کو برداشت کرتے ہوئے، صبر اور حوصلہ دکھاتے ہوئے، اس کی پناہ میں آتے ہوئے اسے اجر مانگا جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بھی کسی بھی قسم کے ابتلاء اور مصیبت سے گزرنے والوں کے بارے میں یہی فرماتا ہے۔ فرمایا کہ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، جن پر جب بھی کوئی مصیبت آئے
تو گھبراتے نہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ جانے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہیں اور رحمت بھی، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ قرآن کریم کا بھی حکم ہے۔ اب میں اللہ تعالیٰ کی نظر میں ان ہدایت یافتہ لوگوں کے کچھ واقعات پیش کروں گا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب پانے والے تھے اور آپ کی صحبت سے فیض یاب ہونے والے تھے، اور آپ کی تربیت سے انہوں نے فائدہ اٹھایا اور صبر کے اعلیٰ نمونے دکھائے۔ واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب مسلمان آزمائش میں ڈالے گئے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی مکے سے حبشہ کی طرف ہجرت کے ارادے سے نکل پڑے۔ جب آپ برق الغماد کے مقام پر پہنچے تو آپ کو کارا قبیلے کا سردار ابن الدغنہ ملا۔ اس نے پوچھا، اے ابوبکر، آپ کا کہاں کا ارادہ ہے؟ اس پر حضرت ابوبکر نے کہا کہ میری قوم نے مجھے نکال دیا ہے، اس لیے اب میں نے ارادہ کیا ہے کہ اللہ کی زمین میں کہیں سے نکل جاؤں اور آزاد ہو کر اپنے رب کی عبادت کروں۔ ابن الدغنہ نے کہا کہ تمہارے جیسا شخص کو نہ تو خود مکے سے نکلنا چاہیے اور نہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ نکالیں۔ تم بھولی ہوئی نیکیوں پر عمل کرنے والے ہو اور رحمی رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتے ہو اور بے بسوں کے بوجھ اٹھاتے ہو اور مہمان نوازی کرتے ہو اور ضرورت مندوں کی حاجت روائی کرتے ہو، بس میں تمہیں اپنی پناہ میں لیتا ہوں، واپس لوٹ جاؤ اور اپنے شہر میں اپنے رب کی عبادت کرو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ واپس آ گئے۔ ابن الدغنہ نے بھی آپ کے ساتھ ہی ہو لیا۔ رات کے وقت قریش کے رؤساء کے پاس جا کر ابن الدغنہ نے کہا، ابوبکر جیسے لوگ نہ تو خود نکلتے ہیں اور نہ ہی انہیں نکالا جاتا ہے، کیا تم ایسی اعلیٰ اور نیک صفات والے شخص کو نکالتے ہو؟ قریش نے ابن الدغنہ کی پناہ کا انکار نہ کیا۔ قریش نے انہوں نے اسے کہا کہ ابوبکر کو کہہ دو کہ وہ اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کر لیا کرے اور وہاں نماز ادا کر لیا کرے اور جو چاہے پڑھ لیا کرے، لیکن وہ اس کے ذریعے سے ہمیں تکلیف نہ پہنچائے اور نہ اس کا اظہار اونچی آواز سے کرے، کیونکہ ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں وہ ہماری عورتوں اور بچوں کو فتنے میں نہ ڈال دے۔ ابن الدغنہ نے یہ سب باتیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بتائیں تو آپ اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کرنے لگے اور نماز کے وقت آواز اونچی نہ رکھتے اور اپنے گھر کے سوا کہیں اور قرآن نہ پڑھتے۔ پھر آپ کے ذہن میں ایک خیال آیا اور آپ نے اپنے گھر کے صحن میں مسجد تعمیر کی جہاں آپ نماز ادا کرتے تھے اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ اس وقت مشرکین کی عورتیں اور ان کے بچے جھانکتے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو دیکھتے تو بہت زیادہ متاثر ہوتے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ رونے والے تھے اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت اپنی آنکھوں پر قابو نہ رکھتے تھے، ان کے آنسو بہنے شروع ہو جاتے تھے۔ قریش کے رؤساء اس بات سے بہت زیادہ گھبرا گئے تو انہوں نے اپنا ایک پیغامبر ابن الدغنہ کی طرف بھیجا۔ جب وہ آیا تو انہوں نے کہا، ہم نے اس شرط پر ابوبکر کو تمہاری پناہ میں رہنے دیا تھا کہ وہ اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کرے گا، لیکن اس نے اس سے تجاوز کیا ہے اور وہ اپنے گھر کے صحن میں ایک مسجد تعمیر کر لی ہے اور بلند آواز سے وہاں نماز ادا کرتے اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اور ہمیں اس بات کا خوف ہوا کہ کہیں وہ ہماری عورتوں اور بچوں کو آزمائش میں نہ ڈال دیں۔ بس تو ان سے پوچھ کہ وہ کیا تمہاری پناہ سے انکار کرتا ہے، کیونکہ ہم نے تو اس بات کو ناپسند کیا کہ ہم تو اسے بدعہدی کریں اور نہ ہی ہم ابوبکر کو اعلان عبادت کی اجازت دے سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ابن الدغنہ حضرت ابوبکر کے پاس آیا اور کہا، جس بات پر میں نے آپ سے معاہدہ کیا تھا یا اس پر قائم رہو یا میری ذمہ داری مجھے سونپ دو، کیونکہ یہ مجھے گوارا نہیں کہ عرب کے لوگ یہ بات سنیں کہ میرے ساتھ اس شخص کی وجہ سے بدعہدی کی گئی ہے۔
جس کے ساتھ میں نے معاہدہ کیا ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تمہاری ایمان تمہیں واپس کرتا ہوں اور اللہ بزرگ و برتر کی ایمان کو پسند کرتا ہوں۔ اس کے بعد قریش نے حضرت ابوبکر کو طرح طرح کی تکلیفیں دیں، مگر وہ ایک مضبوط چٹان کی طرح اپنی جگہ قائم رہے۔ روایت میں آتا ہے کہ کفار نے بہت مارا پیٹا حضرت ابوبکر کو، آپ کی سر اور داڑھی سے اس قدر پکڑ کر آپ کو کھینچا جاتا تھا کہ آپ کے اکثر بال گر گئے۔ تو یہ ظلم روا رکھا گیا، لیکن آپ نے صبر کیا۔ یہی حال مجھے یاد آیا پاکستان میں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تم لوگ نمازیں نہیں پڑھ سکتے، ہمارے کمزور لوگوں کو ورغلارو گے، بہکالو گے کہ نمازیں پڑھ کے کہ تم لوگ مسلمانوں کی طرح اپنے آپ کو ظاہر کر رہے ہو، اس لیے یہ قانون پاس ہوا ہے۔ اور تو اور کل دو جگہ سے بلکہ یہ خبر بھی آئی، ایک تو اخبار میں بھی چھپ گئی یہاں پاکستان میں، کہ غیر احمدی مولویوں نے یہ رپورٹ پولیس میں درج کروا دی کہ احمدی قربانی کی عید پہ قربانی کرتے ہیں اور یہ تو اسلامی شعار میں داخل ہے، اس لیے اس سے روکا جائے، ان کو ہمارے جذبات مضروب ہوتے ہیں۔ تو یہاں تک یہ پہنچ گئے ہیں۔ بہرحال پولیس نے پھر، اور پولیس کا بھی یہ حال ہے، پولیس نے بلایا احمدیوں کو اور ان کو وارننگ دی کہ تمہاری قربانی اگر کرنی ہے تو 4 دیواری کے اندر ہوگی، ذرا سا بھی کوئی اظہار باہر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ قربانی کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں اور مسلمانوں کے جذبات مجروح کرنے کا بھی تمہیں حق نہیں۔ ایک روایت میں پھر آتا ہے، اور حالانکہ جو پتہ کیا گیا تو پتہ لگا کہ وہ احمدی تو پہلی قربانیاں اپنے گھر میں کرتے ہیں، بلکہ کسی سوائے اپنے بہت قریبیوں کو ظاہر بھی نہیں کرتے کہ ہم نے قربانی کی ہے۔ لیکن بہرحال ایک فساد پھیلانا تھا انہوں نے، اور پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی بہانہ ان کے ہاتھ آتا رہے۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو قریش کی عورتوں کو مخفی طور پر اسلام کی تبلیغ کرنے لگی۔ اب یہ عورت کا بھی صبر اور استقامت کا ایک عجیب واقعہ ہے۔ قریش کو جب اس کا علم ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہم تجھے تیرے قبیلے کے پاس لے جائیں گے۔ پھر انہوں نے حضرت ام شریک کو اونٹ کی ننگی پیٹھ پر سوار کیا اور 3 دن تک کہتی ہیں نہ مجھے پانی پینے کو دیا اور نہ ہی کھانے کو دیا۔ تو آپ کی یہ حالت ہو گئی کہ حواس برقرار نہ رہے۔ پھر وہ لوگ ایک جگہ اترے، خود تو وہ لوگ سائے دار جگہ میں بیٹھے اور ان کو دھوپ میں باندھ دیا۔ حضرت ام شریک فرماتی ہیں کہ اسی حالت میں نے ایک پانی کا برتن دیکھا، میں اس میں سے تھوڑا سا پانی پیتی تو وہ مجھ سے دور ہو جاتا، پھر میں اس کو پکڑ کر کچھ پیتی، پھر وہ مجھ سے دور ہو جاتا، اور یہ کافی دفعہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ میں سیر ہو گئی، اچھی طرح تسلی ہو گئی پانی پی کے۔ حضرت ام شریک نے باقی ماندہ پانی اپنے جسم پر اور کپڑوں پر پھینک لیا۔ جب وہ لوگ اٹھے اور انہوں نے پانی کے آثار اور آپ کی اچھی حالت دیکھی تو انہوں نے یہ کہا کہ تو نے رسیاں وغیرہ کھول کر ہمارے پانی میں سے پیا۔ حضرت ام شریک نے جواباً ان سے کہا کہ نہیں، اللہ کی قسم میں نے ایسا ہرگز نہیں کیا۔ تو آپ نے ان کو سارا واقعہ سنایا ان لوگوں کو۔ اس پر انہوں نے کہا کہ اگر تو ایسا ہے جیسا تو بیان کرتی ہے تو تمہارا دین سچا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے پانی کی مشکلوں کو میں دیکھا تو وہاں اتنا پانی تھا جتنا انہوں نے چھوڑا تھا۔ اسی بات پہ وہ لوگ اسلام بھی لے آئے۔ تو یہ بھی ایک عجیب نظارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صبر کا اجر اسی وقت دیا، 3 دن کے بھوک پیاس کو اپنے پیار کے انداز میں مٹایا اور خود انتظام فرما دیا۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے حضرت ابو فقیع یہ بنو عبدالدار کے غلام تھے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو وہ لوگ آپ کو تکلیفیں دیتے تھے تاکہ اسلام سے پھر جائیں، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انکار کر دیتے تھے۔ بنو عبدالدار سخت گرمی میں دوپہر کے وقت آپ کے کپڑے اتار کر اور لوہے میں جکڑ کر کھڑا کر دیتے تھے، پھر ایک چٹان لا کر آپ کی پشت پر رکھ دیتے تھے
اس اذیت کی وجہ سے آپ کے حواس گم ہو جاتے تھے، لیکن یہ نہیں ہوا کہ اپنے صبر و استقامت کو انہوں نے لغزشانے دی ہو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہم سنتے رہتے ہیں۔ امیہ بن خلف کے ایک حبشی غلام تھے۔ امیہ ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت باہر لے جاتا اور زمین پر لٹا دیتا اور بڑے بڑے پتھر ان کے سینے پر رکھ کر کہتا، لات اور عزا کی پرستش کر اور محمد کا انکار کر، ورنہ اسی طرح عذاب دے کر مار دوں گا۔ بلال رضی اللہ عنہ کہتے، احد احد، یہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ ایک روز حضرت ابوبکر نے ان پر یہ جور و ستم دیکھا تو امیہ بن خلف کو ایک غلام دے کر اس کے بدلے میں حضرت بلال کو خرید کر آزاد کر دیا۔ پھر ایک مثال روایات میں ان کی بھی آتی ہے حضرت خباب کی۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایک دفعہ حضرت خباب ان کی مجلس میں حاضر ہوئے تو انہوں نے حضرت خباب کو بلا کر اپنے خاص مسند پر بٹھایا اور فرمایا کہ خباب، آپ اس لائق ہیں کہ میرے ساتھ اس مسند پر بیٹھیں۔ میں نے نہیں دیکھا کہ آپ سے بڑھ کر اس جگہ میرے ساتھ بیٹھنے کا کوئی مستحق ہو سوائے بلال کے۔ انہوں نے کہا، اے امیر المومنین، بے شک بلال رضی اللہ عنہ بھی حقدار ہیں، لیکن بلال کو مشرکین کے ظلم سے بچانے والے موجود تھے، لیکن میرا تو کوئی بھی نہیں تھا جو مجھے ان کے ظلم سے بچاتا۔ ایک دن مجھ پر ایسا بھی آیا کہ مجھے کافروں نے پکڑ لیا اور آگ جلا کر مجھے اس میں جھونک دیا، پھر ان میں سے ایک نے میرے سینے کے اوپر پاؤں رکھ دیا، پھر آپ نے اپنی پشت دکھائی، کپڑا اٹھایا، حضرت عمر کو دکھائی تو وہاں جلد پر جلنے کی وجہ سے، کھال جلنے کی وجہ سے اور چربی جلنے کی وجہ سے سفید لکیروں کے نشانات تھے۔ حضرت خباب بن ارت لوہار تھے اور تلواریں بنایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تالیفی قلب کے لیے ان کے پاس آیا کرتے تھے۔ اس بات کا پتہ ان کی مالکن کو ام انمار کو پتہ لگ گیا، وہ ایک لوہا گرم کر کے آپ کے سر پر رکھ دیا کرتی تھی۔ حضرت خباب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کا ذکر کیا۔ آپ نے دعا کی، اللہم انصر خباب، اے اللہ خباب کی مدد فرما۔ اس کے نتیجے میں آپ کی مالکہ ام انمار کو سر میں ایک تکلیف لاحق ہو گئی جس سے وہ کتوں کی طرح چیخنے لگی تھی، اور اس کا علاج وہاں کے جو حکیم تھے انہوں نے یہ بتایا کہ اس کو گرم لوہے کر کے تو اس کے سر پہ رکھو۔ حضرت خباب کہتے ہیں کہ میں پھر اس کے سر کو گرم لوہے سے داغا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح ہی بدلہ لیا اور صبر کا کس طرح انتقام لیا۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو نے جب دیکھا آزمائش میں صحابہ کو، جبکہ وہ ولید بن مغیرہ کی پناہ میں صبح اور شام امن میں رہتے تھے، انہوں نے سوچا کہ اللہ کی قسم، ایک مشرک شخص کی پناہ میں میرا صبح شام بسر کرنا یقیناً میرے نفس کی کسی بڑی خرابی کی وجہ سے ہے، کیونکہ میرے ساتھی اور دینی بھائی تو اللہ تعالیٰ کی خاطر مصائب اور تکالیف کو برداشت کر رہے ہیں۔ اس پر آپ ولید بن مغیرہ کی طرف نکلے اور اس سے کہا کہ اے ابو عبد شمس، تمہاری پناہ پوری ہو گئی، میں تمہاری پناہ واپس کرتا ہوں۔ اس نے پوچھا، ہے میرے بھائی کے بیٹے، کیوں؟ کیا میری قوم میں سے کسی نے تمہیں تکلیف پہنچائی ہے؟ آپ نے کہا، نہیں، لیکن میں اللہ کی پناہ کو پسند کرتا ہوں اور میں اس کے علاوہ کسی اور کی پناہ میں نہیں آنا چاہتا۔ ولید نے کہا کہ تم مسجد میں میرے ساتھ چلو، یعنی کعبہ میں، اور جس طرح میں نے تمہیں اعلانیہ طور پر پناہ دی تھی اسی طرح تم بھی اعلانیہ طور پر میری پناہ میں مجھے واپس لوٹا دو۔ حضرت عثمان بن مظعون کہتے ہیں کہ ہم مسجد پہنچے اور ولید نے کہا کہ یہ عثمان ہے اور میری امان مجھے لوٹانے آیا ہے۔ حضرت عثمان نے کہا، اس نے سچ کہا ہے، میں نے اسے امان کو پورا کرنے والا اور معزز پایا ہے، لیکن میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی پناہ میں آنا نہیں چاہتا، اس لیے میں نے اس کی امان اسے لوٹا دی ہے۔ پھر حضرت عثمان چلے گئے۔
لبید بن ربیہ ایک مجلس میں قریش کے لوگوں کو اپنے اشعار سنا رہا تھا. حضرت عثمان بن مظعون بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئے. جب لبید نے یہ کہا کہ الا کل شیء ما خلا اللہ باطل ہو، یعنی اللہ کے سوا ہر چیز باطل ہے، اس پر حضرت عثمان بن مظعون نے کہا تم نے سچ کہا. پھر لبید نے کہا وہ کلو نعیم لا محالہ تزائل، اور ہر نعمت لا محالہ ختم ہونے والی ہے. اس پر حضرت عثمان بن مظعون نے کہا کہ تم جھوٹ کہتے ہو، جنت کی نعمت کبھی زائل نہیں ہوگی. لبید بن ربیہ نے کہا کہ اے قریش کے گروہ، تم میں سے کوئی بھی کبھی مجھے تکلیف نہیں دیتا تھا، یہ طریق تم میں کب سے شروع ہو گیا ہے؟ ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ یہ شخص اپنے ساتھیوں سمیت ایک بیوقوف ہے جس نے ہمارے دین سے علیحدگی اختیار کر لی ہے، اس لیے تو اس کی بات سے اپنے دل میں کوئی برا نہ محسوس کر. حضرت عثمان نے اس کا جواب دے دیا اس بات کا، یہاں تک کہ معاملہ بڑھ گیا اور ایک شخص کھڑا ہوا اور آپ کی آنکھ پر مکہ مارا، اس کی وجہ سے آپ کی آنکھ باہر نکل آئی. ولید بن مغیرہ پاس بیٹھا یہ سب دیکھ رہا تھا. اس نے کہا اللہ کی قسم ہے میرے بھائی کے بیٹے، اگر تو ایک روک والی امان میں ہوتا تو تیری آنکھ کو جو صدمہ پہنچا ہے اس سے وہ صحیح سلامت رہتی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم میری درست آنکھ بھی اسی سلوک کی محتاج ہے جو اس کی ساتھی کے ساتھ ہوا ہے، اور اے ابو عبد شمس، یقیناً میں اس ذات کی پناہ میں ہوں جو تم سے زیادہ معزز ہے اور زیادہ قادر ہے. ولید بن مغیرہ نے اس سے کہا کہ آؤ میرے بھائی کے بیٹے، اگر تم چاہو تو میری پناہ میں واپس آ سکتے ہو، لیکن حضرت عثمان نے انکار کر دیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نے عشق و محبت کے اور صبر کے نئے زاویے دیے صحابہ کو. واقعہ رجیع میں جن صحابہ کو قید کیا گیا تھا ان میں سے ایک حضرت زید بن دسنہ بھی تھے. صفوان بن امیہ نے ان کو خریدا تھا تاکہ اپنے باپ کے بدلے میں ان کو قتل کر سکے. جب حضرت زید کو قتل کرنے کے لیے تنعیم لے جایا گیا، وہاں ابو سفیان نے کہا اے زید، میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا تو یہ پسند نہیں کرے گا کہ مجھے تیری جگہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری جگہ یہاں قتل کیے جائیں اور تو اپنے گھر والوں میں ہو؟ حضرت زید نے جواب دیا اللہ کی قسم میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ جہاں پر وہ اس وقت ہیں کوئی کانٹا چبھے اور میں اپنے گھر والوں میں بیٹھا ہوا ہوں. ابو سفیان نے کہا جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ایسی محبت میں نے کسی کو کسی شخص سے کرتے ہوئے نہیں دیکھا. پھر مائیں تھیں اس زمانے کی، وہ کس طرح اپنے بچوں کو صبر کی اور حوصلہ کی تلقین کیا کرتی تھیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ جس دن حضرت عبداللہ بن زبیر شہید کیے گئے، اس روز وہ اپنی والدہ کے پاس تشریف لائے. والدہ نے انہیں حضرت زبیر سے کہا کہ اے میرے بیٹے، قتل کے خوف سے ہرگز کوئی ایسی شرط قبول نہ کر لینا جس میں تمہیں ذلت برداشت کرنی پڑے. اللہ کی قسم عزت کے ساتھ تلوار کھا کر مر جانا اس سے بہتر ہے کہ ذلت کے ساتھ کوڑے کی مار برداشت کر لی جائے. اس روایت میں جیسا کہ میں نے کہا ماں کے عزم اور غیرت ایمانی کا بھی پتہ چلتا ہے. جنہوں نے اپنے بیٹے کو یہ تلقین کی کبھی ایمان میں کمزوری نہ دکھانا. قربانیوں اور صبر کے یہ عجیب نمونے ہیں جو ہمیں اسلام کی تاریخ میں عورتوں اور مردوں، نوجوانوں اور بوڑھوں ہر جگہ میں نظر آتے ہیں. ان نمونوں کو بیان فرماتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں خود سبقت کر کے ہرگز تلوار نہیں اٹھائی، بلکہ ایک زمانہ دراز تک کفار کے ہاتھ سے دکھ اٹھایا اور اس قدر صبر کیا جو ہر ایک انسان کا کام نہیں. اور ایسا ہی آپ کے اصحاب بھی اسی اعلیٰ اصول کے پابند رہے، اور جیسا کہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ دکھ اٹھاؤ اور صبر کرو، ایسا ہی انہوں نے صدق اور صبر دکھایا. وہ پیروں کے نیچے کچلے گئے، انہوں نے دم نہ مارا،
ان کے بچے ان کے سامنے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، وہ آگ اور پانی کے ذریعے سے عذاب دیے گئے، مگر وہ شر کے مقابلے سے ایسے باز رہے کہ گویا وہ شیر خوار بچے ہیں۔ کون ثابت کر سکتا ہے کہ دنیا میں تمام نبیوں کی امتوں میں سے کسی ایک نے بھی باوجود قدرت انتقام ہونے کے خدا کا حکم سن کر ایسا اپنے تئیں عاجز اور مقابلہ سے دستکش بنا لیا جیسا کہ انہوں نے بنایا؟ کس کے پاس اس بات کا ثبوت ہے کہ دنیا میں کوئی اور بھی ایسا گروہ ہوا ہے جو باوجود بہادری اور جماعت اور قوت بازو اور طاقت مقابلہ اور پائے جانے تمام لوازم مردی اور مردانگی کے پھر خونخوار دشمن کی ایذا اور زخم رسانی پر 13 برس تک برابر صبر کرتا رہا؟ ہمارے سید و مولا اور آپ کے صحابہ کا یہ صبر کسی مجبوری سے نہیں تھا، بلکہ اس صبر کے زمانے میں بھی آپ کے جان نثار صحابہ کے وہی ہاتھ اور بازو تھے جو جہاد کے حکم کے بعد انہوں نے دکھائے، اور بسا اوقات 1000 جوان نے مخالف کے 1 لاکھ سپاہی نبرد آزما کو شکست دے دی۔ ایسا ہوا تا لوگوں کو معلوم ہو کہ جو مکے میں دشمنوں کی خون ریزیوں پر صبر کیا گیا تھا اس کا باعث کوئی بزدلی اور کمزوری نہیں تھی، بلکہ خدا کا حکم سن کر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے اور بکریوں اور بھیڑوں کی طرح ذبح ہونے کو تیار ہو گئے تھے۔ بے شک ایسا صبر انسانی طاقت سے باہر ہے، اور گو ہم تمام دنیا اور تمام نبیوں کی تاریخ پڑھ جائیں تب بھی ہم کسی امت میں اور کسی نبی کے گروہ میں یہ اخلاق فاضلہ نہیں پاتے، اور اگر پہلوں میں سے کسی کے صبر کا قصہ بھی ہم سنتے ہیں تو فی الفور دل میں گزرتا ہے کہ قرائن اس بات کو ممکن سمجھتے ہیں کہ اس صبر کا موجب دراصل بزدلی اور عدم قدرت انتقام ہو، مگر یہ بات کہ ایک گروہ جو در حقیقت سپاہیانہ ہنر اپنے اندر رکھتا ہو اور بہادر اور قوی دل کا مالک ہو، اور پھر وہ دکھ دیا جائے اور اس کے بچے قتل کیے جائیں اور اس کو نیزوں سے زخمی کیا جائے مگر پھر بھی وہ بدی کا مقابلہ نہ کرے، یہ وہ مردانہ صفت ہے جو کامل طور پر یعنی 13 برس برابر ہمارے نبی کریم اور آپ کے صحابہ سے ظہور میں آئی۔ اس قسم کا صبر جس میں ہر دم سخت بلاؤں کا سامنا تھا، جس کا سلسلہ 13 برس کی دراز مدت تک لمبا تھا، در حقیقت بے نظیر ہے، اور اگر کسی کو اس میں شک ہو تو ہمیں بتلاوے کہ گزشتہ راست بازوں میں سے اس قسم کے صبر کی نظیر کہاں ہے؟ فرمایا، اور اس جگہ یہ بات بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ اس قدر ظلم جو صحابہ پر کیا گیا، ایسے ظلم کے وقت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اجتہاد سے کوئی تدبیر بچنے کی ان کو نہیں بتلائی، بلکہ بار بار یہی کہا کہ ان تمام دکھوں پر صبر کرو، اور اگر کسی نے مقابلہ کے لیے کچھ عرض کیا تو اس کو روک دیا اور فرمایا کہ مجھے صبر کا حکم ہے۔ غرض ہمیشہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صبر کی تاکید فرماتے رہے جب تک کہ آسمان سے حکم مقابلہ آ گیا۔ اب اس قسم کے صبر کی نظیر تم تمام اول اور آخر کے لوگوں میں تلاش کرو، پھر اگر ممکن ہو تو اس کا نمونہ حضرت موسیٰ کی قوم میں سے یا حضرت عیسیٰ کے حواریوں میں سے دستیاب کر کے ہمیں بتلاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ہمیشہ صبر اور استقامت دکھانے کی توفیق دیتا چلا جائے، خاص طور پر ان جگہوں پہ، ان ممالک میں، پاکستان میں اور بعض اور جگہوں پر جہاں احمدیوں پر بڑی سختیاں کی جا رہی ہیں، ان کا جینا دو بھر کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی صبر اور استقامت عطا فرمائے اور ان کے دشمنوں کو بھی اپنے خاص قدرت دکھاتے ہوئے پکڑ کے سامان پیدا فرمائے۔ ہمارا ہر عمل خدا تعالیٰ کی رضا کو جذب کرنے والا ہو اور ہم اس کے فضلوں کے وارث بنتے چلے جائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.